اصل میں یہ ہمارا ایک مزاج بن گیا ہے. میں ایک جگہ ایک ادارے میں گیا تو وہاں اساتذہ میرے جانے پر جمع ہوئے، تو مجھے اس میں ایک استاد فرمانے لگے کہ مولانا صاحب آپ کے مزاج میں تشدد ہے اور آپ متنازع آدمی ہیں. میں نے کہا میں متنازع ہوں؟ جی آپ متنازع آدمی ہیں، آپ بہت سارے بندوں کے خلاف بیان کرتے ہیں. میں نے کہا چلیں بالفرض مثال کے طور پر میں کہتا ہوں بھائی بدعتی ٹھیک نہیں ہے، بھائی ملحد ٹھیک نہیں ہے، بھائی گمراہ ٹھیک نہیں ہے، ان سے بچو. آپ کے مدرسے کے محترم صاحب کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، اس سے بچو. تو کچھ سے میں بچا رہا ہوں، کچھ سے آپ کے محترم صاحب بچا رہے ہیں. تو اگر یہ کہنا کہ کسی سے بچو یہ متنازع بندہ ہے تو میں بھی متنازع ہوں، آپ کے محترم سے متنازع ہیں. فرق کیا ہے؟ میں کہتا ہوں ان سے بچو جن کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، آپ کے محترم صاحب کہتے ہیں اس سے بچو اس کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے. میرے عقیدے پر تو اعتراض نہیں ہے، تو میں نے کہا ان سے بچو جن کا عقیدہ ٹھیک نہیں، اور آپ کے محترم صاحب فرماتے ہیں اس سے بچو اس کا طریقہ ٹھیک نہیں. میں نے کہا جنت اور جہنم کا فیصلہ عقیدے پر ہوگا یا طریقے پر ہوگا؟ بتاؤ. طریقے کار پر ہوگا، پالیسی پر ہوگا، عقیدے پر ہوگا. میں نے کہا کچھ سے میں بچا رہا ہوں، کچھ سے آپ محترم صاحب بچا رہے ہیں. میں غلط عقیدے والوں سے بچا رہا ہوں اور آپ کے خیال میرا طریقہ غلط ہے، آپ غلط طریقے والے سے بچا رہے ہو. اگر یہ کہنا فلاں سے بچو اس سے بندہ متنازع بنتا ہے تو میں چھوٹا متنازع ہوں، آپ کے محترم صاحب بڑے متنازع ہیں. بڑے متنازع ہونے کی دو وجہ ہیں. نمبر ایک، میں نے کہا ان سے بچو جو غلط ہے، آپ کے محترم سے کہتے ہیں اس سے بچو بندہ ٹھیک ہے طریقہ غلط ہے. دوسری وجہ میں نے کہا ملحدین سے بچو، مبتدین سے بچو، ضالین سے بچو. آپ کے محترم صاحب کہتے ہیں ملحدین سے بچو، مبتدین سے بچو، ضالین سے بچو اور اس سے بھی بچو. تو میں نے 3 سے بچانے کی بات کیا، وہ 4 سے بچانے کی بات کرتے ہیں. تو مجھے بتائیں بڑے متنازع وہ ہیں یا میں ہوں؟ بتائیں. میں کبھی نہ بات سمجھانے کے لیے باتیں کرتا ہوں، اس کا مقصد رد نہیں ہوتا. ہمارے دوست جمعیت میں بھی ہیں، تبلیغ کے اندر بھی ہیں، اور تقریباً اہل حق کی سب جماعتوں کے اندر ہمارا بڑا دوستانہ ماحول ہے. ہمارے ساتھی تبلیغ جماعت سے منسلک تھے تو مجھے کہتے مولانا صاحب آپ کا جو کام ہے نا اس سے انتشار بہت پھیل رہا ہے، تو آپ تھوڑا سا طرز بدلیں تاکہ انتشار نہ پھیلے. میں نے کہا بہت اچھی بات ہے. آج تک کسی مسجد سے میرا بستر نہیں باہر پھینکا، تمہارے پھینکتے ہیں. تو انتشار تو پھر آپ پھیلا رہے ہیں، اس کام کو چھوڑ دو، اسے انتشار پھیل رہا ہے. فتوے آپ کے خلاف آتے ہیں، میرے خلاف نہیں آتا، تو انتشار آپ پھیلا رہے ہیں. مولوی سٹیج پر آپ کا نام لے کر تقریریں کرتے ہیں. ایک مولوی تھا بدعتی، وہ تقریر کر رہا تھا، اس نے کہا ایک بندے کو جوئیں پڑ گئی. تردید دیکھو، اس نے کہا جی ایک بندے کو جوئیں پڑ گئی، تو جوئیں زیادہ تھی بنین میں چلی گئی، اس نے بنین سیدھی پہن لی، پھر گھنٹے بعد الٹی پہن لی، پھر گھنٹے بعد سیدھی پہن لی، پھر گھنٹے بعد الٹی پہن لی. تو اس نے کہا ایسا، کسی نے پوچھا ایسا کیوں کرتے ہو؟ کہتے ہیں میری بنیاد میں جوئیں ہیں. تو اس نے کہا جوئیں نکال دو. کہا جوئیں نہیں نکالنی، میں نے کو چلا چلا کے مارنا ہے. وہ بدعتی مولوی تھا، اس نے کہا اللہ نے ان کو چلا چلا کے مارنا ہے، کبھی کوئٹے جاؤ تو کبھی پشاور جاؤ. میں نے کہا اب یہ مثال آپ کے خلاف ہے، میرے خلاف تو نہیں آ رہی. اب مجھے بتاؤ کہ امت کو یہ اختلاف میں ڈالنے کا کام آپ نے کیا ہوا، میں نے تو نہیں کیا ہوا. میری بات سمجھ آ رہی؟ تو بہت ساری باتیں ایسی ہیں، میں صرف سمجھانے کے لیے کہتا ہوں بھئی آپ کو یہ احساس ہو کہ معتدل کون ہے اور متشدد کون ہے. معتدل کون ہے؟ اور اب آپ بتائیں. ہمارا اجتماع شروع ہے، رات کئی ساتھی ایسے ہیں جو تبلیغ جماعت کے اجتماع پہ جا رہے ہیں، انہوں نے رات یہاں ٹھہری ہے، آرام یہاں کیا ہے، فجر ہمارے پاس پڑھ کے ہمارا بیان نہیں سنے گے، رائے گنج جانا ہے. اور اگر ہم رائے گنج سے گزریں ہم ایسا نہیں کریں گے. ہم نے کہنا یار ہماری سعادت ہے، حضرت جی آئے ہیں بیان سن لو، فلاں مولانا کا بیان ہے تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ. آپ بغیر سنے دوڑ رہے ہیں، آپ معتدل ہیں. ہم سن کے جاتے ہیں تو ہم متشدد ہیں. آپ بغیر سنے گزرتے ہیں، آپ امت کو جوڑ رہے ہیں،
ہم سن کے بھی جاتے ہیں تو ہم امت کو توڑ رہے ہیں۔ بھائی جب آپ گزر رہے ہیں، گزرتے گزرتے راستے میں آ گیا ہے، اجتماع ہو رہا ہے، تو آپ ایک بیان سن کے چلے جاؤ۔ حالانکہ میں نے تو محنت بھی کی صبح، میں نے کہا جی آپ آرام فرمائیں، چائے پی کے چلے جائیں۔ انہوں نے گاڑی میں کیلے رکھے تھے، وہ کھا کے چلے گئے، ہماری چائے بھی نہیں پی رہے۔ کیوں؟ چائے ہوگی 7 بجے، صبح مولانا عبداللہ صاحب کا درس ہے، تو یہ کون سنے گا؟ یہ ہماری پالیسی کے خلاف ہے۔ تبلیغی جماعت سے میں ضرورت سے زیادہ پیار کرتا ہوں، اور اتنا دفاع کرتا ہوں جتنا دفاع وہ خود بھی نہیں کرتے، اور ان کے دفاع پر میں الزامات کا شکار ہوا ہوں۔ میرے خلاف کھلے خطوط تک چھپے ہیں، صرف اس بات پر کہ تو ان کا دفاع غلط کرتا ہے، تجھے نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ریکارڈ پر موجود ہے، میں پھر بھی کر رہا ہوں چونکہ میں ٹھیک سمجھتا ہوں۔ لیکن اس کے باوجود جو باتیں قابل اصلاح ہوں گی مجھے وہ بھی تو بتانی چاہیے نا، بھئی آپ اس کا خیال فرماؤ، اس کا خیال فرماؤ، اور اس کا پھر فائدہ بھی ہوتا ہے۔ ہمارا ایک دن عقیدے کا سبق چل رہا تھا، تو یہاں ایک جماعت آ گئی 3 دن کی۔ فجر کے بعد میں نے مطالعہ کرنا، چونکہ میرا سبق تھا، تو ایک طالب علم ہے، استاد جی جماعت کے ساتھ یہ ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا یار میں نے مطالعہ کرنا ہے، وقت بہت تھوڑا ہے، سبق ہے، تو بعد میں ان کو جلدی ہے۔ میں نے اس وقت چائے کا کہہ دیا، بہت رات بیٹھ کے میں نے کہا جب مہمان آئے چائے تو ان کا حق بنتا ہے، چائے پی۔ میں نے کہا آپ کو جلدی ہے، آپ نے کہاں جانا ہے؟ کہا ساتھ والے گاؤں میں 88 چک۔ کہاں جانا ہے؟ 88 چک۔ سفر کتنا ہے؟ پیدل 5 منٹ کا۔ تو میں نے کہا آپ ہمارے پاس ٹھہرے، 1 گھنٹہ سبق سنے پھر چلے جائیں۔ نہیں ہماری تشکیل ہے۔ میں نے کہا آپ کی تشکیل ہے 7 بجے پہنچنا ہے یا آپ کی تشکیل ہے کہ 88 پہنچنا ہے؟ کہا جی 88 پہنچنا ہے۔ میں نے کہا 7 کی بجائے 9 بجے چلے جائیں۔ ہمارے وجود کی قدر کرو۔ آپ اہل علم کے مرکز کے اندر آئے ہو، 1 گھنٹہ کوئی عقیدہ سن لو پھر چلے جاؤ۔ میں نے خیر سمجھایا، ان کو بات سمجھ آ گئی، انہوں نے فرمایا مناسب ہے۔ وہ رکے، 1 گھنٹہ سبق پڑھ کے چلے گئے۔ اب اس کا کوئی تبلیغ کا کام خراب ہو گیا، کوئی نظم ٹوٹ گیا ہے۔ میں نے کہا آپ اس حد تک سختی کر رہے ہو اور ہم ہمیشہ نرمی، اکرام، محبت۔ یا میرے پاس کراچی کی جماعت ہی علماء ہے، انہوں نے کہا جی ہم نے آپ سے کچھ سوالات کرنے ہیں۔ میں نے کہا مجھے خوشی ہوگی آپ سوالات کریں، اور اگر کوئی میں بھی سوال کر لوں تو آپ نے بھی میری طرح خوش ہونا ہے۔ مجھے کہتے ٹھیک ہے۔ انہوں نے خیر 1-2 سوالات کیے، میں سمجھاتا رہا، کرتے رہے، میں سمجھاتا رہا، اور بڑی خوشی کے ساتھ، یعنی بات جھجکتے تھے شاید بات کریں گے تو یہ کوئی مناظرہ کرے گا، شاید ہمیں ڈانٹے گا۔ میں نے کہا نہیں، آپ کھل کر بات کریں، کھل کر بات کریں۔ وہ سوال کرتے رہے، میں جواب دیتا رہا۔ میں نے کہا میں اب ایک سوال آپ سے کرتا ہوں۔ آپ کی 3 دن کی جماعت آئے ہمارے ہاں مرکز میں، آپ کی جماعت میں جتنے بندے ہوں گے مجھ سے علم میں چھوٹے ہوں گے یا بڑے؟ میں سمجھا رہا تھا، کیا جی آپ سے تو چھوٹے ہوں گے۔ میں نے کہا یہاں پورے 3 دن آپ بیٹھے رہیں اور میں کہوں کہ آپ نے تعلیم نہیں کرنی، بیان نہیں کرنا، صرف میرے سبقوں میں بیٹھو، تو آپ نے باہر جا کر کہنا کہ مولانا گھومر صاحب تبلیغ کے خلاف ہے، ہمیں تعلیم تک نہیں کرنے دی، اپنے بیان سناتا رہا۔ میں نے کہا اور میں آپ کے کراچی مرکز چلا جاؤں، آپ میرا بیان کراؤ گے؟ کہا جی نہیں۔ میں نے کہا فضائل اعمال کی تعلیم مجھ سے کرا لو گے؟ کہا نہیں۔ میں نے کہا شام مسنون اعمال کا مذاکرہ مجھے دے دو گے؟ کہا جی نہیں۔ میں نے کہا میں نے کبھی آ کر کہا کہ آپ ہمارے خلاف ہیں؟ کہا جی نہیں۔ تو میں نے کہا تنگ دل آپ ہیں یا میں ہوں؟ آپ مجھ سے چھوٹے ہیں، میں بیان نہ کراؤں تو میرے خلاف پروپیگنڈا ہے، اور میں آپ سے بڑا ہوں، میں مرکز چلا جو میرا بیان نہ کرائیں تو میں پروپیگنڈا نہیں کرتا، تو تنگ دل کون ہے؟ اگر آپ میں جماعت کے ساتھی ہوں، اپنے مراکز میں یہ ترتیب بناؤ، اگر آپ یہاں اچانک کو اہل علم، اہل حق آ جائے، خواہ اس نے سال کو جا 1 دن بھی نہ لگایا ہو، تو بیان اس سے کروانا۔ میں تبلیغی جماعت کی پالیسی پہ اثر انداز نہیں ہو رہا، میں شخصی طور پہ آپ کو کہتا ہوں آپ بیان ان کا کروانا، ان کے علم کی قیمت کرنا، ان کے علم کی قدر کرنا، کہ ایسا نہ ہو کہ آپ اہل علم کے علم کی قدر نہ کریں اور اللہ ہمیشہ کے لیے محروم فرما دے، اور ہم سمجھے کہ ہم بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے رہے ہیں۔ میں صرف درمیان میں سمجھانے کے لیے باتیں کہتا ہوں۔ اب آپ اندازہ فرما لیں کہ ہم اعتدال کی بات کرتے ہیں، تشدد کی بات ہرگز نہیں کرتے۔